أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أمتي من دعا إلى الله حبب عباده إليه وكما قال اس حکیم نے کل بیان کیا تھا اور اپنی ایک لڑکے کی بات نقل کی تھی کیونکہ وہ عربی میں ہے مدتوں سے. انہوں نے ایک دن کہا کہ ابا عرب کے عوام میں اور علماء میں کوئی جوڑ نہیں بس ایسی مجلسیں جو یہاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے عوام میں بھی دین موجود ہے. وہاں یہ بات نہیں ہے خود وہاں رہتے ہی ہو عوام میں علماء میں وہاں جوڑ نہیں. حرم میں کچھ سن لیا کون سنتا ہے بس جاتی ہیں کتنے لوگ رہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی جوڑ علماء سے ربط نہیں جاتا. علماء الگ ہیں عوام الگ ہے. یہاں الحمدللہ علماء سے عوام سے جوڑ ہے. کوئی عالم ایسا نہیں جس کے ساتھ دو چار آدمی نہ ہوں. ہر عالم آئے دو چار آدمی آئے ہوں گے زیادہ ہے. دیکھ لیجیے گا کوئی عالم آئے گا اس کے ساتھ دو چار آدمی آئے ہوں گے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. علماء ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں. اصلاح المسلمین کا ایک جلسہ ہے جس کو مولانا عبدالشکور صاحب نے قائم کیا تھا. قریب 100 سال ہو رہا ہوگا. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا جو اس کے منتظم تھے مجھ سے خود کہا کہ بھائی ہم لوگ تو بعد کا کام کر رہے ہیں. بعد والا کام اصل کام تو وہ ہے جو جلسوں سے ہوا ہے. یہ کہنا آتا نہیں. مجھ سے کہا کہ جا کے کہا دو کہ اصل کام جو دین کے بند ہوئی ہے وہ جلسوں سے ہوئی ہے. کون آتا تھا؟ مولانا عبدالشکور صاحب آتے تھے, مولانا ابوالفضل صاحب آتے تھے, مولانا طیب صاحب آتے تھے, مولانا مرتضیٰ احمد صاحب یا وہی بگ بگا کے چلے جاتے تھے. بہت سے مواقع ہوتے تھے لوگوں کو مسئلے مسائل سے واقف ہو جاتے تھے. پھر علماء بھی کچھ یاد کرتے تھے. ایک ماحول بنا تو آپس میں ایک دوسرے سے الحمدللہ ثانی ایک ماحول بنا ہوا ہے. اب بھی جائیے رب ضروری ہے علماء کا. عوام میں علماء میں ربط رہے گا تو علماء بھی اس سے مستفید ہوں گے اور عوام کو کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہے گا. عالم ہے کوئی مسئلہ بتلائے گا, کوئی بھائی کسی بزرگ کی بات بتائے گا, اس سے ربط قائم رہتا ہے. میں نے کل بہت سا مت بیان کیا تھا. عوام کا علماء کا ارتباط بہت ضروری ہے. آج اس کی یہ ربطی کی تو بات ہے. کسے بلایا ہم لوگ؟ آپ جائیے مکے کی مسجدوں میں کہیں حرم میں ہے جو لوگ ہم کہیں میں رہا ہوں کچھ نہیں, کبھی کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے نماز کے لیے. اس کی وجہ سے بے ربطی ہے, دین سے بے ربطی ہے, تعلق نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہاں الحمدللہ عوام اور علماء کا ربط موجود ہے. ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے اسلام مسلم میں. جلسہ یعنی کہ طلبہ بھی رہتے ہیں مگر دوسرے مدرسے کے طلبہ جو ہم لوگ کے مسئلے وہ بھی طلبہ آتے ہیں تو وہی آتے ہیں. مولوی مولانا وہی چاہے دوسرے مسئلے کے ہوں آتے ہیں, سنتے ہیں, وہ بھی سنتے ہیں کہ مولانا لوگ کیا بیان کرتے ہیں. یہ ربط ارتباط علماء عوام کا بہت ضروری ہے. عالم کی صحبت میں کہے کوئی رہے گا, کچھ نہ کچھ مسئلے کی بات آ ہی آتی ہے. آج علماء بھی الحمدللہ یہاں ہیں, مشائخ بھی ہیں ان سے بھی ربط ہے, مفتیان کرام بھی ہیں ان سے بھی وقت ہے, واعظین مدرسین ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ سب سے ربط. یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. انشاءاللہ اسے دین یہاں چلتا رہے گا. مکاتب کا جوڑ ہے. علامہ اقبال اللہ نے فرمایا ہے کہ مکاتب کو رہنے دو. روس میں جو کوئی کمیونزم ہے کہ مکاتب کو ایسے اسلام باقی رہا ہے.
یہ مکاتب و مدارس علماء کی مجلسیں اقوال نصیحت اس کا بہت اثر ہے مجھے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو باقی رکھے بلکہ مزید فرمائے. جلسوں کا بھی اثر جماعتوں کا بھی اثر سب چل ہی تو رہا ہے کچھ نہ کچھ. بہرحال میں نے یہ بہت شدت سے کہا تھا کہ ارتباط علماء عوام کا بہت ضروری ہے. جیسے یہ بات میرے لڑکے نے بات کہی تھی فرق عرب میں عجم کا فرق اس لڑکے نے بتایا کہ ابا یہاں جو دین ہے کیونکہ عوام کا علماء سے ارتباط ہے وہاں بالکل نہیں ہے. حرم میں جو سن لیا ہے کوئی مل ہی نہیں سکتا. مسجدوں میں جانے کے اتفاق ہوتا ہے چند آدمی رہتے ہیں کہیں کوئی رہ سکتا. یہاں تو اٹھ کے بیٹھ کر کے کچھ کچھ سنائی دیتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین کی حفاظت کا ذریعہ بنائے. دین کی بات جہاں تک جس سے ہو سکے. لندن میں کچھ علماء گئے محدثین وغیرہ بھی تھے. ہمارے مولانا یہاں کے کہتا ہے کہ مولانا دیکھیے یہ لوگ آئے ہیں 3 حدیث بھی مسجدوں میں نہیں سنا دیتے ہیں. شکایت کیا سراتے دین کا کام ہی ہوتا رہتا. تنقاویہ کیا انہوں نے کہا بھی دیکھیے یہ محدث لوگ ہیں اپنی جگہ پر حدیث پڑھاتے ہیں لیکن یہ داعیہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں اٹھ کے 3 حدیث سنا دیں. حدیث معمولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اشاعت کو ضروری کرا دیا نہیں. دین پہنچاؤ بولو آیت رکھے ایک آیت. ہمارے یہاں کتاب ریاض الصالحین ایک آدمی نے پوچھا بمبئی میں عام نے کہ ہم کون سی کتابیں سنائیں. ہم نے کہا ریاض الصالحین سنائیے. بہت فائدہ ہوا اس سے. اٹھایا 3 حدیث سنا دیا. حدیث سے ربط نبی سے ارتباط نبی سے ارتباط ان احادیث سے نبی سے تعلق ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ چیز پسند نہیں ہوئے گی؟ ہمارے ماں شاہ اللہ صاحب فرماتے تھے کہ نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا کرتے ہیں. نغمہ سرمدی قرآن شریف بہت فرماتے تھے کہ جب قرآن میں جب اشعار میں اثر ہے تو کیا قرآن میں اثر نہیں ہے؟ قرآن تلاوت قرآن اللہ ہے بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. حدیثوں کا پڑھنا قرآن کا پڑھنا سلسلہ بھی ریاض الصالحین ہے. 3 حدیث سنا دیا علماء بھی خوش ہو جاتے ہیں عوام بھی خوش ہو جاتے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ارتباط علماء عوام کا بہت ضروری ہے اور ان جلسوں کو بیکار ہرگز نہ سمجھو. تو اصلاح المسلمین کا جیسا ہوتا ہے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے ان کے ذمہ دار سے کہا ہے میرے ذریعے سے یہ دین جو ہے پہلے جلسوں میں ایسے عوام میں آیا ہے ہم نے آ کر کے اس میں دی جا رہا ہے. اصل کام جلسوں سے ہوا ہے. آج جو مانوس ہیں دین سے مانوس ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. کل میں نے پڑھا ارتباط علماء عوام کا بہت ضروری ہے. اس کی صورتیں یہاں الحمدللہ ہے. ابھی حضرت علی یہاں گئے تھے منصور پارک میں بہت بڑا مجمع تھا. بہت بچے کی بات کہا. یہ خوشی کی بات ہے کہ اتنے لوگ جمع ہیں بس چالو رہ جاتا. یہ علماء کا ارتباط جو ہے الہ آباد میں کہا ہم نے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. استفادہ اور استفادہ افادہ اور استفادہ. عالم کو بھی دین کو پہنچانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ہو پہنچاؤ. وضو کا طریقہ بدلا دو, سونے کا طریقہ بدلا دو. یہ معمولی چیزیں ہیں. آج تک کرسی بدلا دو, رات بھر حفاظت, سب چیزیں علماء کی خدمت میں رہنے سے بہت سی نعمتیں مفت مل جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو کل کے یہ بیان کا تھوڑا سا ماما نے کہا کہ ارتباط علماء عوام کا ہونا چاہیے.
مشائخ کا بھی یہاں اجتماع ہوتا ہے، علماء کے یہاں بھی کچھ لوگ لگے رہتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اللہ اس کو باقی رکھے، جلسوں کو باقی رکھے، مواعظ کو باقی رکھے۔ جلسے ہی تو تھا، کتنے لوگ جلسے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اسلام مسلم جلسے میں کتنی اصلاح ہوئی، کتنی اصلاح ہوئی۔ حضرت علی میاں تشریف لے جاتے تھے، میں نے کل بتایا تھا، حضرت تشریف لے جانے لگے جلسے میں شرکت کے لیے، تو بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا حضرت میں جلسے میں جا رہا ہوں، جائیے لیکن دیکھیے جنت اور دوزخ مطلب ڈر کیجیے گا۔ وہاں علی میاں سے کہا جنت اور دوزخ عوام اس سے متاثر ہوئی، جنت اور دوزخ کے بیان سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شروع میں جنت اور دوزخی کی آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ جنت کی آیات سن کر کے قلوب شوق سے بھر جائیں اور دوزخ کی آیات سن کر کے قلوب ڈر جائیں۔ جب شوق ہوگا جنت کا تو اعمال کا بھی شوق ہوگا، اور خوف ہوگا دوزخ کا تو گناہوں سے نفرت ہوگی، گناہوں سے بچے۔ وہاں سے بھی فائدہ ہوا۔ وہاں خود بن نبی لکھا الواز الدین، اسی عالم نے لکھا الواز الدین نام ہی اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر مستقیم رکھے، جو بھی سنت سنانے جاری ہے اس کو جاری رکھو، اس کو دین کا کام سمجھو۔ دین کی اہمیت اس سے ذہنوں میں آتی ہے، لوگوں میں بڑھتی ہے، اس وجہ سے اس کا احترام۔ اس وقت میں کل والی بات میں ہے قرآن پاک کے متعلق، کیونکہ قرآن شریف ہے، رمضان شریف ہے، افعال شریف ہے، کیونکہ قرآن شریف نازل ہوا ہے رمضان شریف میں، دونوں میں ربط ہے۔ قرآن شریف بھی خوش ہے، رمضان شریف بھی خوش ہے، ہم لوگ خوش ہیں تو وہ بھی خوش ہے، قرآن بھی خوش ہے کہ ہماری عزت افزائی ہو رہی ہے، ان کی عزت تو ملی ہوئی ہے جسے قرآن۔ رمضان یہ مہمان عظیم ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم ہے نا، شہر عظیم۔ جب شہر عظیم ہے تو اس کی کوئی تعظیم ہونی چاہیے، شہر عظیم ہے تو اس کی تعظیم ہونی چاہیے، ورنہ مہمان عظیم روٹ بھی آتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہو، ہم اس کو کہیں شہر عظیم، جس کے تعظیم عظیم بھی ہونا چاہیے۔ ایک بار حضرت مولانا محمد اول میں نے دیکھا کہ جب رمضان گزرتا تھا، بوڑھے تھے، ہماری عمر کی 90 سال میں، لیکن ان کو گزر رہا ہے، رمضان گزر رہا ہے، جا رہا ہے، اتنی عظمت تھی رمضان شریف کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو معظم شے عند اللہ ہے اس کی تعلیم ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے۔ تعلیم قرآن کی تعلیم، رمضان شریف کی تعلیم۔ رمضان شریف کو اللہ نے عزت دیا ہے، اس وجہ سے قرآن اس کے اندر نازل ہوا ہے، قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان شریف کو عزت ہے، اور اسی شکریہ میں رمضان کا روزہ بھی رکھا گیا ہے۔ شکر میں قرآن کا تعلق رمضان سے، اور رمضان جب اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کا کتاب اس میں نازل ہوئی ہے تو اس کے شکریہ میں شکر اللہ ہو، اس کے شکر میں قرآن پورے رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض کرا دیا ہے۔ یہ چیزیں بھی ذہن میں کچھ رہے تو انشاءاللہ ہم لوگ ترقی کریں گے، باطنی ترقی کریں گے۔ ایمان، قرآن پر ایمان، رمضان پر ایمان، یہ سب قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی نسبت قرآن پاک سے، سب سے ذکر اللہ کا درجہ پال لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے اور نسبت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ خود ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کہ مطلب مشہور ہے کہ ایک ختم، لیکن رمضان میں شاید 2 ختم کرنے لگے تھے، بالوں سے اور کہتے ہیں، لیکن بس ہم مبارک 2 مطلب ٹالنے جاتے ہیں، 2 قرآن۔ بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی قدر کی توفیق دے، قرآن پاک کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ تعظیم جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا۔ اس وقت میں قرآن کی تعلیم پر تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے، تزکیہ نفس کے لیے
دو بیان کر چکے ہیں. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تلاوت کلام جو تزکیہ اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے. پھر عمد لفظ ہے قرآن پاک کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے. قرآن پاک جب سے یہ لفظ سنا ہے ہمیں قرآن کو پڑھا تو میں کہتا ہے یا اللہ ہم نے انہیں سب چشمہ بنا دی. دعا میں کرتا رہتا ہوں, سچ کہتا ہوں. یہ بہت اچھا لفظ ہے. فرماتے ہیں کہتے ہیں تلاوت کلام. تیسرا قاعدہ جو نفس کے لیے ضروری ہے, تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک ہے تو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سر چشمہ ہے. اب سوچنا چاہیے کہ کیسے یہ تزکیہ ہم کو حاصل ہو, غور کرنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ ہم کو تقوی دیجیے, وزکها اور اس نفس کی تزکیہ کیجیے. اس وجہ سے آپ اس کے ولی ہیں. معمولی نبی دعا کر سکتا ہے. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. میں لازمی ہے اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہمارے نفس کی اصلاح فرما دیجیے تاکہ ہم فلاح پا جائیں. اللہ فرماتے ہیں جو تزکیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے, مومنین پہ احسان فرمایا کہ انہی کے انفس میں سے رسول بھیجا. سب سے بڑی بات یہ ہے, پہلی بات امتحان کی احسان جتلانے کی یہ ہے کہ تمہیں میں ایک آدمی ایک آیا نبی بن کے آیا ہے. اگر جن میں سے آتا معلوم کہاں سے آتا کیا تم سمجھتے ہو اس کے, اور تمہارے خاندان سے آیا, عرب کا آدمی آیا ہے. اللہ تعالیٰ بطور امتحان کے فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ نے احسان کیا ہے, اس وجہ سے تمہیں میں کہ جس کا ایک رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر آیات اللہ کی آیت کی تلاوت کرتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. تلاوت کلام اللہ کرنا ہمارے جو نبی کر رہا ہے اس کا احسان, اللہ کا احسان اور ہمارے نفع کی بہترین چیز ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ احسان کیا جبکہ انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں. یہ بھی صفائی کرتے ہیں. ترجمہ صفائی ہم نے کیا ہے, ہم نے ترجمہ صفائی کا تسیہ نہیں لفظ کا ہے, صفائی کا. صفائی شبد صفائی جو سمجھیں گے تسیہ کے لفظ سمجھنے میں زیادہ دشواری ہوگی. دل میں جو گندگی ہے قرآن کی تلاوت سے صفائی ہوگی. نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا کسی. میں گیا تھا ڈویژن, وہاں ایک شیخ نقشبندی ہے. میں کہا سنا ہے آپ یہاں نقشبندی بزرگ کوئی بڑے تھے. میں کہا تھے. وہ کون تھے؟ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی. کہا ان کی بات کچھ کہی تو ہم نے کہا بڑی بات یہ کہا. وہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ میں جاتا ہوں تو ایسا مانتا اللہ نے مجھ کو پیار کر لیا, میں تجھے مست ہو رہا ہوں. نقشبندی ماں شاہ فضل الرحمان صاحب اور قرآن پاک کی تلاوت سے کچھ تعلیم نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں اگر پڑھنے کے بعد پورے میرے پاس آنے گی تو میں کہوں گا جی اگر قرآن پڑھنا ہو تو پڑھو نہ جاؤ یہاں سے. ان دو باتوں میں نے ان کو سنا دی. میں سرمدی سنا کر میں مست بے خود بنا دیا. مست حضرت حاجی صاحب کا بھی یہی حال تھا, اور شاہ فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی حال تھا. دونوں ہمارے دونوں شیخ نقشبندی چشتی دونوں ہیں, دونوں قرآن سے ربط رکھتے تھے, دونوں ربط رکھتے تعلق. یہ حضرت حاجی صاحب نغمہ سرمدی سنا کے ہم نے مست بے خود بنا دیا کس نے مست. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کو خاص تعلق تھا کلام اللہ سے. دیکھیے مولانا علی میاں نے ان کی سیرت میں بہت لکھا. اس وجہ سے کلام اللہ کا یہ مہینہ ہے. دعا کیجیے ہم سب کو توفیق ہو حقیقی تلاوت کی, رسمی نہیں. ہمارے حضرت
جہاں آخر میں اسی بتایا ظاہر سبھی مرجوع علماء ہو گئے تھے، عالم ہمیں جاتے تھے، کائی تھے، سبھی ہو جاتے تھے، فرماتے تھے ہم سب کب تک رسمی تلاوت میں رہیں گے، ہم کو حقیقی تلاوت میں آنا ہے، رسمی تلاوت کو چھوڑو، حقیقی تلاوت میں لو، اللہ کا کلام ہے، سوچو یہ خدا کا کلام ہے، یہ سوچ کے تلاوت کرو کہ خدا کا کلام ہے، حالا مکتوب رب العالمین، امام غزالی کہتے ہیں رب العالمین کا کلام ہے، مکتوب ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے بچے کا، باپ کا، کسی کا خط آتا ہے، آدمی نہیں پڑھا رہتا ہے، دوسرے سے پڑھاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے دیکھو بھائی حاشیے پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، بین السطور سطروں کے درمیان تو کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، اور مکتوب رب العالمین ہے تو غفل میں پڑھے تاکہ ذلت بنایا گیا ہو، مکتوب ہے خدا کا۔ اللہ مطالبات کرے کہ ہمارا حق گیا تھا، تم نے کیا اس کا حق ادا کیا ہے۔ ابھی کوئی خط آتا ہے لڑکے کا، بچے کا، جواب میں فون آتا ہے ابا آپ کو خط نہیں ملا کیا ہمارا، یا کوئی مریض نہیں ملا کیا، اس کو بھی انتظار رہتا ہے اس کے مکتوب کے پڑھنے کا۔ اللہ اللہ ہم سب لوگوں کو اس مکتوب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، تلاوت ترتیل کلام کی صرف نہیں ہے مگر نفوس کے تزکیے کے قرآن نازل ہوا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یتلو بعد فرض تزکیہ ہے، جو باب کام کیا ہے اس پر کہہ رہا ہوں کہ یتلو یعنی تلاوت کرنا اور فرض تزکیہ کرنا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم تزکیہ پر جائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان لوگوں پر اللہ کتاب اور فہم کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ قرآن حضرت تھانی تجربہ چنانچہ جن چیزوں سے لفظ کا تذکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، مسلم فکر ہے۔ چنانچہ جن چیزوں سے لفظ کا تذکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے۔ جیسے میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا تو بہت ہے، ویسے بہت خیال مجھے کیا جاتا ہے، لوگ تلاوت کرتے ہیں، تذکیہ کرتے ہیں، اب دعائی کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے۔ تلاوت کرنے کو سمجھ میں آتا ہے، اب کیسے تذکیہ ہوگا سوائے دعا کیا اپنے لیے ہے، یہ آپ سب لوگ ماشاء اللہ اچھے ہی ہیں۔ تلاوت تو ہے، تذکیہ کہاں ہے؟ ایک شخص جنگل میں گئے، کوئی عالم تلاوت کر رہے تھے، فرمائے حاضر تلاوت والا بکا کہاں ہے؟ بکا کہاں؟ تلاوت ہے، بکا رو رہا نہیں ہے۔ ایسی تلاوت کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہو۔ سب سے زیادہ مغنیاں، کوئی امیر ہو اس کے مغنیاں ہیں، مغنیاں گانے والے، جیسے کوئی امیر یا کوئی آقا چودھری جو مغنیت کا جو توجہ کرتا ہے گانے والے سے، اسے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے تلاوت کرنے والے سے توجہ کرتے ہیں۔ حدیث ہے، مغنیت کی طرف غنا کرنے والے، گانے والی عورت کا جتنا اس کا مالک توجہ کرتے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے تلاوت کرنے والے کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ اللہ کی تلاوت، اور وہاں پر صاحب نے لکھا بھی ہے کہ جب تلاوت کرو کہ سمجھو کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں۔ جب کسی کا شعر سنا رہے، علامہ اقبال کا شعر چاہے خوب اچھی طرح سنا رہے، وہ بھی خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے کلام کی تلاوت قاعدے سے کی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے۔ بہرحال چنانچہ جن چیزوں سے لفظ کا تذکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، جو تذکیہ کی کتاب ہی ہے، تذکیہ کی کتاب۔ حضرت شاہ الرحمان صاحب کا کوئی کہتا ہے حضرت تصوف کی کتاب ہے، تصوف کتاب قرآن ہے، دلیل مل گئی نا، یہ وہ کہتے تھے، لیکن دیکھ لیجیے گا، کوئی کہتا ہے حضرت تصوف کتاب، تصوف کتاب قرآن، پورا قرآن تصوف ہے، پورا قرآن تصوف۔ کوئی کہتا تھا قرآن میں تصوف کا ذکر نہیں ہے،
حضرت فوراً آئے پڑھتے تھے یخافون یرجون ہے رضا یرجون رحمت یخافون ہے کہ نہیں کا یہی تصوف ہے. صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ رضا پیدا کرو خوف پیدا کرو. تو قرآن تو خود بار بار کہتا ہے یرجون یخافون سب کہہ رہا ہے نہیں. یہ سب تصوف کی باتیں تو یہ حضرت نے فرمایا یرجون رحمت ہے پڑھی یرجون یخافون عذاب کہتے ہیں یہ تصوفی ہے. صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ رضا پیدا کرو خوف پیدا کرو. اور قرآن شاہدہ کر رہا ہے کہ یرجون رحمت پھر رضا بھی آ گیا خوف بھی پھر بہت تصوف چاہتے ہو بڑا. ہمیں مجھ سے کیا کہتے ہیں تصوف تو خود قرآن میں گیا کچھ آزاد حلال ہوتا ہے کیا بیان کچھ کر جو بڑے لوگ تھے تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا. ہم نے کہا دیکھو اللہ کی تعریف کے اندر ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم اس کی تفصیل کر رہے ہیں الرحمن الرحیم. معلوم ہوا کہ کوئی بات کہانی ہے تو اللہ کے حمد و ثنا بھی کرتے ایک بات الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں تک پہنچا خدا موجود غائب ہے غائب پر سکھا لیا. اور جب ایاک نعبد گیا تو نسبت احسان کو حاضر ہو گیا. نسبت احسان کا انت عبد اللہ کا نگتا سورہ فاتحہ میں اللہ نے نسبت احسان کا پہنچا دیا. یہ سورہ ایسی ہے کہ جب تک کہ الحمد رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک کا وجہ پہنچا. یا کیا ہے حاضر کیسے الرحمن ہے رحیم ہے. آپ ہی کے مکہ آپ ہی کہاں گئے کہتے اتنے غائب صفات کے بعد خدا کو موجود تم کو پانا چاہیے. یہ نسبت احسان ہے. حضرت نے فتح پور میں بیان کیا تھا ہم علماء تھے مست ہو گئے بڑی دیر سورہ فاتحہ میں پورا اللہ تعالیٰ نے نسبت احسان کا پڑھ ایاک نعبد ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے یہ طریقہ بتا رہے ہیں. نعبدو یہ تو عبادت ہے مقصود. اور نستعین کیا ہے یہ مدد ہے. جس سے مدد لوگے تب پہنچو گے یہاں تک مشاعر ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط المستقیم جاتا ہے. چلیے بارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب کچھ بیان فرمایا. طریق بھی ہے اور مقصود بھی ہے. اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے قدر کرنے کی بھی توفیق سلطان کہتے ہیں چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن پاک کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب ہے. یہ میرے شاف الرحمٰن صاحب بتایا تزکیہ کتاب کوئی پڑھتا ہے پورا قرآن تزکیہ کے اس کا منبع سر چشمہ اس کی اصل ہے. جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے. عرب علی دن ہے ہم اس میں کہہ دیتے ہیں کہ خالی ہندوستانی لوگ یہ سب نہیں لکھتے عرب بھی لکھتے ہیں. ان لوگوں کی برتری بیان کر دیتا ہوں. وہاں علم ان سے آیا ہم کو ہم سے ان کے ہاں علم نہیں گیا. ہمارے یہاں بہت بات کرتے جو لوگ کہتے تھے کہ نازل ہوا قرآن عرب میں اب پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں. کہا سخت بے ادبی ہے عربوں کی ماشاء اللہ سب کہا تم نے سمجھا قرآن عربوں نے نہیں سمجھا. بہت خفا جو کوئی بزرگ کہنے کا بس لے کے ہو جاتے ہیں. سمجھو کیا حقیقت عرب کی بس توہین ہے کہ نہیں. عرب میں مصر بھی ہے یہ ہے صاحب المعانی کی تفسیر کل پر سمجھ دیکھا کہ اتنی زبردست تفسیر ہے کہ ہندوستان نے کسی کیا ہے. روح المعانی سے خانی بیان قرآن لکھا ہے نہیں عربوں نے سمجھا. حضرت ابن عباس نے نہیں سمجھا قرآن. ابو بکر صدیق نے نہیں پہنچا. قرآن پڑھتے تھے روتے تھے بغیر سمجھے تو سب غلط مسئلے جاری کر دیتے ہیں بعض لوگ بے سمجھی سے. عرب قرآن نازل کو پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں. کہا کس نے سمجھا گیا قرآن. یہ بہت زبردست نقل کرتے ہیں کس نے پڑھ گیا قرآن. کہا کہ بڑا قرآن لانا تو چاہو نہ سمجھتے تھے. تو تھانی نے تین دن کے بعد لکھا ہے. اور یہ بڑا دوستو قرآن اللہ کا کلام ہے.
عربوں کو حق کا حق سمجھا کہ قرآن کو ان پر نازل کیا گیا تاکہ وہ سمجھے اس کا حق ادا کرے. عربوں نے حق ادا کیا. جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب ہے. اس کا منبع سرچشمہ اس کی اصل ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے. قال ابن عباس لمن اتبع القرآن اللہ یضل فی الدنیا لا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ ثم تلا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى. ابن عباس نے کہا کہ ضمانت یہ اللہ تعالیٰ نے جو سے قرآن کا اتباع کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور شقی بھی نہیں ہوگا. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے تو دنیا میں گمراہ نہ ہوگا. جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں گمراہ نہیں ہوگا. قرآن کو سینے سے لگاؤ میں سینے میں رکھو. خاص یہ مہینہ قرآن کا ہے وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو آخرت میں شقاوت سے متصل ہو. پھر یہ آیت آتے ہیں وہ میری تباہ ہدایا فلا یضل ولا یشقى. آج کیسی زبردست لے آتے ہیں. پہلے وہ آیت ہے اب یہ لے آئے اور تلاوت کی. تو جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا. نہ گمراہ ہوگا. معلومات کو قرآن سعادت کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس طرح اس کی تلاوت کریں کہ معنی مدد سمجھے کہ ہم کو ہدایت مل جائے شقاوت سے ہم نکل جائے ہدایت مل جائے اللہ کی رضا مل جائے. فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے قرآن کہہ رہا ہے اور دلوں میں روگ ہے ان کے لیے شفا ہے قرآن اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. جانو قرآن پڑھنا جانے قال ابن القیم القرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء. ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں سے چاہے وہ بدنی ہو چاہے روحانی ہو یا کوئی بھی. وہ شفاء التام من جميع الادواء ادواء قلبیہ والبدنیہ وادواء دنیا والآخرہ. دنیا آخرت کی جو بھی پریشان قرآن سے حل کرا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق. ابن قیم کہہ رہے ہیں دوسرا نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ القرآن ہو شفاء التام من جمیع الادواء ادواء قلبیہ والبدنیہ وادواء دنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے خواہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیا یا اخروی ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک هم المؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے بشرطے کہ اس کی تلاوت کرتے رہیں جس طرح کی تلاوت کا حق ہے. اخیر میں یہی پورا بیان حضرت اسی کو ہوتا تھا تلاوت تو کر رہے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرو. سوچ کے پڑھو کہ خدا کا کلام ہے. شروع میں سوچ لیا کرو کہ اللہ کا کلام ہے. حضرت اکرمہ ابن ابی جہل قرآن لیتے تھے اور کہتے تھے ہاذا کلام ربی. بے ہوش ہو جاتے تھے ہاذا کلام ربی میرے رب کا کلام ہے. اس سے حضرت اشتراک کرتے تھے کہ بغیر سمجھے بھی تلاوت کا حق ہوتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے. ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے حفظ کیا جائے ان کو سمجھا جائے انہیں تدبر کیا جائے اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام نے اور تابعین نے تفصیل بیان کی ہے حق تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حق تلاوت کی توفیق عطا. تلاوت اور حق تلاوت تو کئی رہے ہیں اسی درجے میں تصور کے ساتھ یہ اللہ کا کلام ہے. اس تصور سے کہ خدا کا کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے.
خدا کا کرا نغمہ سرمدی سنا کے بہت عمدہ شعر ہے. نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا کہ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب بھی ایسے ہی تھے تلاوت میں. حضرت حاجی صاحب تراویح میں تھے. حضرت حاجی صاحب کبھی کوئی ناسار تھی تو حافظ صاحب سے کہا دیا مختصر پڑھنا ہے. حافظ صاحب مکے کی بات ہے مختصر پڑھا. حاجی صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب کیا آپ کی طبیعت کوئی خراب ہے کیا؟ تو کہا نہیں حضرت میری طبیعت ٹھیک ہے. آپ کی طبیعت خراب تھی اس وجہ سے وہی کہا کہ مختصر پڑھنا. کہا دیکھو مجھا جب تلاوت کی جاتی ہے تو میں سب کمزوری والے بھول جاتا ہوں. تم نے میرا نقصان کیا. یہ حضرت حاجی صاحب یہ ماشاء اللہ ماشاء نہیں تھی. ماشاء اللہ صاحب ہمارے ماں محمد احمد صاحب یہ تھی. ماں بس قرآن سے بس. کیسے کبھی کبھی یہ مانا جی چاہتا ہے ماں شبیر احمد صاحب عثمانی جو ہوتا تھی اس کا میں 10 دے شروع کر دوں. 10 قرآن سے خاص شرف کسی حافظ کو نیچے بیٹھنے نہیں دیتی. کہتے تمہارے سینے میں قرآن ہے تم ہمارے اپنے برابر بیٹھا دیں گے. تمہارے سینے میں قرآن ہے. بہرحال ہمارے مشائخ نے قرآن کی طرف توجہ کی ہے. اس سے تعلق رکھا ہے. گہرا تعلق رکھا ہے. اس کو پڑھا ہے. اس کو سمجھا ہے. گلے سے لگایا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اللہ مجھے قرآن ربیع قلبی بجلا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دی اور دلوں میں جو پریشانیاں ہیں یا اللہ اس کو دور فرما دے قرآن کی تلاوت سے. اللہ تعالیٰ حقیقی تلاوت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اپنے مرضی کے مطابق تلاوت کرنے کی توفیق دے. خدا کا کرام ہے یا اللہ اس کے حق کی ادائیگی کی توفیق فرمائیے. اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. رمضان شریف بھی ہے اوقات شریف بھی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کے فیوز و برکات سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے اور جو بھی پریشانیاں ہیں اور بظاہر آنے والی معلوم ہوتی ہیں اللہ ان سب سے نجات کلی اس قرآن کے بارے میں دے دے. لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو ایسی جگہ پر لے جا سکتا ہے جہاں سے دعا کی جائے. اس کے وسیلے سے جائے. امام محمد نے لکھا ہے ایسی جگہ لے جانا جہاں پر علیہ السلام نہیں تھا وہاں بھی لے جا سکتا ہے تاکہ اس کے وسیلے سے ہم دعا کریں. خود سے کبھی بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے توفیق میں ہر آفت سے ہر بلا سے محفوظ رکھے اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں اللہ تعالیٰ فیوز و برکات سے مالا مال ہم کو ہمارے تمام بچوں کو طلبا کو مریدین کو جو آنے والی نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے خاص شغف پر تعلق پیدا فرما دے اور اس کے برکات سے سارے عالم کو منور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی